نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورۃ الزمر، سورۃ النحل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے نازل کیا الیک الذکر، تیری طرف تجھ پر ذکر کو۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا تیری طرف ذکر۔ کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو تبیین کر دے، یعنی کھول دے اس قرآن کے احکامات کو، ان کی آیات کو کھول کر بیان کر دے۔ تو جس طرح سے ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کلاس کے اسٹوڈنٹ کو جب سبق پڑھاتا ہے تو اس میں بیان کیے ہوئے سبق کو کھول کر بیان کرتا ہے، آسان کر کے، تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن، یہ ذکر نازل کیا۔ اس پہ نبی علیہ السلام پر وہ اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ میں رکھ کے چلے جاتے، لوگ خود اس قرآن کو پڑھتے، غور کرتے، خود ہی سمجھ لیتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، قرآن نازل کیا نبی کے اوپر اور بتا دیا کہ اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے لیے اس کو کھول دے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان لوگوں کی طرف، ان کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کی تبیین کرنے والا ہے، قرآن کی کی شرح کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا ہے۔ تو جس طرح سے کوئی بھی کتاب آپ مطالعہ کریں گے، اب خود میڈیکل سائنس کی کتاب ہو یا کسی اور موضوع پر، تو اس کے اندر بہت ساری اصطلاحات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب قرآن سے اس کو کیسے سمجھیں گے کہ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ کوئی سمجھانے والا نہ ہو کہ صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نہیں سمجھ سکتا نا۔ اب اگر بندہ اپنی عقل سے سمجھے گا اللہ کی ہدایت کے بغیر، تو صلاۃ کے تو بہت سارے معنی ہیں۔ لفظ صلاۃ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ عبادت کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی عیسائی جو عبادت کرتے تھے اس کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے۔ مکہ کے مشرکین جو عبادت کرتے تھے، نماز، اس کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے۔
تو آخر صلاۃ ہے کیا؟ آدمی بندہ پریشان ہو جائے گا نا کہ کوئی صلاۃ کے معنی مکے کے مشرکین سیٹیاں بجاتے تھے عبادت میں، تو وہ یہی لے گا کہ اس کے معنی سیٹیاں بجانا ہے۔ لیکن جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے قرآن کی تفسیر کی ہے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، قول و عمل سے، جب وہ وہاں دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے صلاۃ کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ کے آگے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ہے صلاۃ۔ اب اگر لغت کی طرف جائیں گے تو لغت میں صلاۃ کے معنی بہت سارے ہیں۔ اس میں ایک معنی اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ٹولے جانا، یعنی ڈانس کرنا۔ اب اگر کوئی آدمی لغت سے اس کے معنی طے کرے گا کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں، تو وہ تو ڈانس کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے پابند کیا، کیا پابند کیا؟ کہ اے نبی تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تو اس قرآن کی تبیین کر دے، کھول دے، جو لوگوں کے لیے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی کا کام کیا تھا؟ اپنے قول و عمل سے قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں اللہ کے نبی نے بتا دیا، زکوٰۃ یہ ہے۔ تو جو اللہ کے نبی نے بتا دیا، اب اس سے ہٹ کر زکوٰۃ کے کوئی اور معنی نہیں لیے جائیں گے۔ صلاۃ کے جو معنی اللہ کے نبی نے اپنے قول و عمل سے بتا دیا وہی معنی لیے جائیں گے۔ حج کے معنی زیارت کے بھی آتے ہیں۔ حج جو ہے لفظ حجت سے بنا ہے، کسی سے حجت کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، دلائل دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو اپنے قول و عمل سے بتایا کہ حج یہ ہے، حج یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ دوڑنا، یہ ہے حج عمرہ۔ تو اب حج کے وہی معنی لیے جائیں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں لیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کے لیں گے تو گمراہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی پر قرآن نازل اس لیے کیا تاکہ قرآن کے معنی سمجھنے میں اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے معنی اس طرح سے نبی کے ذریعے سے متعین ہوئے ہیں کہ نبی کے دور سے لے کے آج تک عملی طور پر نماز قائم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی روایت آ رہی ہے نماز، نہیں، عملی طور پر قائم ہے۔ حج عملی طور پر قائم ہے، زکوٰۃ عملی طور پر، روزے عملی طور پر رکھے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنت ثابتہ، جو سنت ثابت ہے جس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس امت میں رائج ہے عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا، یہ عمل چلا آ رہا ہے صحابہ کرام سے لے کے آج تک۔ اس کو کہتے ہیں سنت جاریہ، وہ سنت نبی کی جو جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ اس میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے۔ 5 وقت کی اذان نبی کے دور سے آج تک جاری ہے۔ یہ سنت کے وہ احکامات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس سے انکار کرے گا تو کفر میں چلا جائے گا۔ یہ نبی کے عمل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں صلاۃ کے معنی کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز نبی کی زندگی سے لے کے آج تک جاری ہے، اس کو کہتے ہیں سنت جاریہ۔ تو جب ہم صلاۃ کے معنی لیں گے نبی کے طریقے سے تو صلاۃ کے معنی ہے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا۔ اگر لغت کے حساب سے لیں گے تو صلاۃ کے معنی ڈانس کرنا بھی ہے، پھر تو یہ ہوگا کہ لوگ ڈانس کریں گے اگر لغت کے اوپر چھوڑ دیا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پہ نازل کیا
بھئی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک نبی بھیجتا اور وہ قرآن نازل کرتا؟ اگر قرآن اب خود لوگ واقعتاً سمجھ لیتے تو نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن بھیج دیتا کہ بھئی پڑھو خود ہی عمل کرو، ایسا نہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی سنت جو ہے وہ لازمی ہے۔ سنت سے مراد وہ سنت جس کے اوپر عمل جاری ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جو متفق علیہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اختلافی کی بات نہیں کر رہا، جو متفق علیہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مکے کے معاشرے میں جو خاص مکے کی عرب کی لے لیں، جو طریقہ کارروائی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام میں بھی بہت سارے معاملات کو جاری کر دیا۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ عقیقہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی مکہ کے مشرکین کرتے تھے، اللہ نے برقرار رکھا۔ ختنے کروانا یہ دور جاہلیت میں بھی مکے کے مشرکین ختنہ کیا کرتے تھے، اس کو اللہ کے نبی نے جاری رکھا۔ اسی طریقے سے مکے کے مشرک حج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جاری ہے ایک تبدیلی کے ساتھ، جہاں شرکیہ معاملات سے ختم کر دیے گئے اور جاری کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے مکے کے مشرک اعتکاف کیا کرتے تھے اللہ کے گھر میں، ایسا باقاعدہ نہیں کہ رمضانوں میں کر رہے، بلکہ لوگ نظر مانتے تھے، منت مانتے تھے۔ تو یہ اعتکاف تھا، جیسا کہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں کعبے میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، کیا میں اسے پورا کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اسے پورا کرو۔ پھر عمر گئے اور اسے پورا کیا، یعنی وہاں پر اعتکاف کی جو نظر مانی تھی جاہلیت میں، اس کو پورا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عرب معاشرے میں دور جاہلیت میں بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ کوئی اسلام میں نئی چیزیں نہیں آئی ہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ کار اللہ نے متعین کر دیا، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مکے کے مشرکین جو تھے عرب کے، ان کے نماز کا تصور بھی تھا، یہاں تک کہ ظہر وغیرہ کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ظہر کی نماز تپتی ہوئی دھوپ میں پڑھتا تھا، اور گرمی کی وجہ سے بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں دور جاہلیت میں بھی ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی قبل اسلام سے پہلے ہی۔ تو عرب والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسلام کو قبول کرنا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ان کے رائٹ تھے نا، پھر انہیں دشواری کیوں آ رہی تھی؟ دشواری اس لیے آ رہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ساری باتیں صحیح ہیں لیکن ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی چچا ابو طالب کو سمجھانے کے لیے کہ چچا ایمان لیا ہے، ایمان قبول کر لے، شرک سے باز آ جائے، سمجھاتے تھے لیکن نہیں مانا۔ آخر میں وہ یہی کہتے ہوئے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، کہنے لگے بھتیجے
اخرجت عینک، کہا بھتیجے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، تیری بات مان لیتا، لیکن میری قوم مجھے تانے دے گی کہ دیکھو ابو طالب بھتیجے سے ڈر گیا، باپ دادا کے دین کا انکار کر دیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کوئی نیا یا عجیب و غریب نہیں تھا ان کے لیے۔ ہاں، جو عقیدہ توحید اللہ نے بیان کیا ہے وہ ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی، اس پر انہیں تعجب ہوا اور انہیں حیرت ہوئی کہ یہ باتیں اس سے پہلے ہم نے کسی ملت میں نہیں سنی۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو یہ مدینے میں یہودی ہیں، نجران کے اندر عیسائی ہیں، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے، کبھی نہیں کہتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی جتنے تمہارے الہ معبود تمہارے خدا ہیں ان کو الگ ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ بات تو ہم نے تمہارے منہ سے سنی ہے، وہ تو ہمیں ایسا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ تو تم نے عجیب بات کہہ دی، اور آج بھی یہ بات عجیب لگتی ہے۔ ہمیشہ شرک کے ماحول میں جہاں مشرکانہ ماحول ہوگا وہاں یہ توحید کی بات عجیب لگے گی۔ سورہ صاد میں آتا ہے نا ول عجیب، انہوں نے تعجب کیا، یہ کیا کہتی ہے؟ وہ آتا نا حدیثوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے رشتے کا چچا وہ گیا نبی کو سمجھانے کے لیے گیا اور کہا بھتیجے میں تیرے پاس آیا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے، اگر تیرا کوئی مقصد ہے تو بتا دے، اگر تجھے عرب کی حکومت چاہیے، تو یہاں کی سرداری چاہتا ہے تو ہم تجھے سرداری دے دیں گے، اور اگر تو عرب کی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اشارہ کر دے، ہم تیری شادی کرا دیں گے، یا تیرا کوئی مال و دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف بات نہ کیا کر، اس سے باہر آ جا۔ تو اصل میں جھگڑا اسی بات کا تھا، آج بھی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ہم سے ہماری بات چیت ہوتی ہے دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، جو ان میں تھوڑا سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات دل کو لگتی ہے، دلائل بھی ہیں، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو غلط نہ کہو، ان کے شرکیہ دین کو شرک نہ کہو، ان کے کفر کو کفر نہ کہو، انہیں بھی مان لو، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کی کڑی شرط۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن واضح اعلان کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ بن جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ کیا کہا قرآن نے؟ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو شرک کرنے والے، وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی۔ قرآن کے الفاظ کیا؟ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، فَرَّقَ يُفَرِّقُ تفریق، جسے فرقہ کہتے ہیں، اس کے معنی ہے اللہ کے دین سے الگ ہو جانا، اللہ کی کتاب سے ہٹ جانا، اس کے مخالف ہو جانا۔ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین سے علیحدگی اختیار کی، توحید سے الگ ہو گئے، عقیدہ توحید سے الگ ہو گئے، احکام الہی سے الگ ہو گئے، اور آسانی کے لیے قرآن کہتا ہے واسطے وسیلے نہ بناؤ، دیوبندی کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، بزرگوں سے کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، یہ کہتے ہیں سنتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں سنتے ہیں، یہ ہے قرآن سے علیحدگی۔ من الذین فرقوا دینہم، جو اللہ کے احکام سے الگ ہو گئے، ہٹ گئے، نکل گئے، چھوڑ دیا اسے، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ فرمائے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے فرق کیا دین میں، دین اسلام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہ دین ہے۔ اب جو اس نظریے سے ہٹے گا، اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ دین ہر دور میں ایک ہی تھا، نوح علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک ہر ایک کا دین ایک ہی تھا۔ دین کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہ دین ہے، یہ کامن ہے، تمام انبیاء کا یہ دین تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح سے ہیں۔ اللاتی بھائی کیا ہیں؟ کہ جن کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں یہ اللاتی بھائی ہیں، سوتیلے بھائی، کہ باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین ایک ہے اور ان کی شریعتیں الگ الگ ہیں، شرعی احکامات کو فرق ہے، دین ایک ہے۔ تو جو دین سے الگ ہو جائے، دیکھیں عیسائی الگ ہوئے، اللہ نے بتایا قرآن کے اندر، اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، اس سے باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تو کیا ہوا؟ فرقوا دینہم، اور دین سے الگ ہو گئے۔ اسی کو فرقہ کہتے ہیں، اسی کو فرقہ کہتے ہیں، دین سے الگ ہو جانا۔ یہودیوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی، معنی تبدیل کیے، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا۔ فرقوا دینہم، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے دین میں فرق کیا، دین سے الگ ہو گیا۔ فرق کا مطلب ہے الگ ہونا۔ تو جو بھی دین سے الگ ہو کے اپنا گروہ بناتا ہے وہ ہے فرقہ، جہنم میں جانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73۔ آپ نے فرمایا 72 فرقے فی النار، آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا الجماع، اللہ کے نبی نے فرمایا وہی الجماع، وہی الجماعت ہے، ایک فرقہ، ایک ہے، ایک ہوگا، سارے نہیں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جائے گا جو دین سے الگ نہیں ہوا، جس نے توحید کو نہیں چھوڑا، جس نے شرک کو اختیار نہیں کیا، وہ فرقہ حق پر ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہے فرقے کی تعریف قرآن سے، جو قرآنی تعریف ہے فرقے کی وہی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ
اللہ تبارک ہاں ابھی جو بات چیت کا موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ دین میں بہت سارے احکامات اللہ نے نازل کیے اور دور جاہلیت کے بہت سارے قانون منسوخ کر دیے، بہت سارے جو ان کے ہاں طریقہ کار تھے انہیں ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر دور جاہلیت میں بھی یہ جو ایک طریقہ تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ ہے، یا بہن کی طرح بھی کہہ دیتے تھے۔ یہ عربوں کی رسم تھی اور ایسا کہنے سے اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی تھی، ایسا کہنے سے اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک عورت جس کے شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، عربوں کے طریقہ کار کے مطابق اس زمانے میں کہ طریقہ کار کے مطابق علیحدگی ہو گئی، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب وہ عورت آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور وہ شکوہ کرتی ہے، وہ عورت جو ہے شکوہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے شوہر نے ایسا سا کہا ہے اور اس طرح سے میرے شوہر سے میری علیحدگی ہو گئی، لیکن میرے بچے کہاں جائیں گے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ تو دربدر ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تیری علیحدگی ہو گئی، اب تو اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، پھر وہ باقاعدہ اللہ کے نبی سے بحث کر رہی ہوتی ہے، مجادلہ کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے باب میں، اپنے شوہر سے متعلق، وہ تشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ تشتکی الی اللہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائیں گے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں بھی وہیں موجود تھی، تو اللہ کے نبی میرے کمرے کے ایک کونے میں باتیں کر رہے تھے، وہ جھگڑ رہی تھی، وہ کہتی ہے وہیں میں بھی موجود تھی، میں نے نہیں سنا، میں نہیں سن پائی، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر سن لی اس عورت کی۔ وہ کہہ رہی دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ، یہ کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، انہی کے کمرے میں گھر میں بات ہو رہی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر وہ عورت جھگڑ رہی ہے، ام المومنین موجود ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں سن پائی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کس بات پہ جھگڑ رہی ہے، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر سن لی۔ جب ام المومنین نہیں سن سکی تو یہ منو مٹی کے اندر یہ مردے کیسے سنیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو اللہ نے پھر آیت نازل کی، کیا نازل کی؟ کہ اللہ نے اس عورت کی سن لی جو اپنے شوہر سے متعلق اس سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع
تحاورکما، اور اللہ تمہاری تکرار سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قانون نازل کیا، اس قانون کو ختم کر دیا۔ دیکھیں ایک عورت کے کہنے پر، شکوے پر، ایک عورت نے شکوہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ پھر یہ احکامات جاری کیے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر بیٹھے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کر بیٹھے ہیں، ان کی پشت کو ماں کہہ دیں، ماں ہن امہاتہم، ایسا کہنے سے وہ مائیں بن نہیں جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، کہا مائیں تو وہ ہیں جن کے بستر پہ اس نے جنم لیا، بچے نے، وہ ہے اس کی ماں، یہ کیسے ماں ہوگی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، فرمایا یہ ایک انتہائی منکر بات کر رہے ہیں، اپنی باتوں سے وزورا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ جو ہے وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے تو ان کو ماں کر بیٹھے، ظہار کر بیٹھے، ثم یعودون، اور پھر اعادہ کرنا چاہیں، یعنی اس کو اپنی زوجیت میں رکھنا چاہیں، لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل، تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیں، من قبل ان یتماسا، اپنی عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کر دیں۔ ذالکم توعظون بہ، اور اللہ تمہیں اس حکم سے نصیحت کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ واللہ تعالی بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے تخفیف کی، آسانی پیدا کر دی، اسے کہتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ کہا فمن لم یجد، اگر کوئی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں ہے اس کی حیثیت، فلم یجد فصیام شہرین، تو اسے چاہیے کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، متتابعین، لگاتار، من قبل ان یتماسا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ پھر اللہ نے آسانی کر دی، فمن لم یستطع، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ دیکھیں دین یہ کہتا ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنا عمل کرو، تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کیا آسانی پیدا کر دی؟ فمن لم یستطع، جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، فاطعام 60 مسکینہ، تو انہیں چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کفر کرے گا اس کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کس طرح سے بتدریج جاہلیت کے احکامات کو منسوخ کر دیا، جاہلیت کے جو معاملات چل رہے تھے ختم کر دیا، آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یہ سود کی حرمت، شراب کی حرمت اور دیگر یہ مدینے میں حرام ہوئی ہے، اگر یہ مکے میں حرام ہو جاتی تو لوگ عمل نہیں کر پاتے، اگر یہ مکے میں حرام ہو جاتی تو لوگ عمل نہیں کر پاتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانی دی، سہولت دیتے ہوئے۔ دیکھیں شراب کے لیے 3 احکامات اترے شراب کی حرمت کے لیے۔ ایک تو یہ حکم اترا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہے۔ پھر یہ آیتیں اتری کہ فلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ واقعہ یہ ہے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ نشے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ترمذی کی روایت ہے، نشے میں تھے اور نشے میں آیت غلط پڑھ دی، نشے میں بندے کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیں شراب حرام نہیں ہوئی ابھی، یہ دوسرا حکم ہے۔ پھر تیسرا حکم آیا کہ یہ شراب، بت، جوئے، پانسے، یہ نجس سے ناپاک کام ہے، انہیں ترک کر دو۔ جب اس کو نجس قرار دے دیا تو یہ حرام ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے سہولت دی ہے، اگر میں چاہتا تھا ایک حکم میں حرام کر دیتا، نہیں۔ یہ نماز مکے میں پڑھی جا رہی تھی، لیکن جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ یہ واقعی معراج ہجرت سے 2 سال پہلے کا ہے، یعنی اسلام آ گیا، نبی علیہ السلام 13 سال مکے میں رہے، تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 8-9 سال گزرنے کے بعد معراج ہوئی، اس میں نماز فرض ہوئی باقاعدہ۔ ویسے انفرادی پڑھا کرتے تھے یا جماعت سے ہوئی، لیکن باقاعدہ فرض نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات کو فرض کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ، ایسا نہیں ہے۔ اب جو چیز حرام ہو گئی وہ حرام ہے، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اللہ نے آسان کر کے نازل کیا۔ روزے فرض ہوئے، روزے فرض کیے نا، اب ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پورا پریشر نہیں ڈالا کہ پورے مہینے کے روزے رکھو۔ پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ تم میں سے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دیں، کھانا کھلائیں۔ اب دیکھو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک دم بوجھ نہیں ڈالا، آسانی پیدا کی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ رکھیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر دوسرا حکم آیا، اگلی آیت میں آیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، یا فرض ہو گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ نے ایک دم بوجھ نہیں ڈالا، آہستہ آہستہ کر کے بوجھ ڈالا تاکہ بندہ جو ہے ذہنی طور پر تیار ہو جائے، قبول کر لے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب دین و یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو لوگوں نے بنایا ہے نا۔ دیکھیں سب سے پہلے فرائض کو ترجیح دینی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ فرائض کو چھوڑ کے نوافل کے پیچھے بھاگے۔ پہلے فرائض ہے، پھر نوافل ہے، پھر دوسری عبادات ہے۔ تو پہلے فرائض کو دیکھنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد نوافل کی طرف جانا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے معاملات کے اندر، اعمال کے اندر ایک توازن پیدا کرنا ہے کہ فرائض کو فرائض کی جگہ رکھنا ہے اور نفلی عبادات کو نفلی اس کے اوپر رکھنا ہے۔ تو دیکھیں دین، میں بتایا نا کہ دین بہت آسان ہے۔ روزے کے لیے رخصت دے دی، جو سفر میں ہے، بیمار ہے، اس کے لیے رخصت دے دی۔ لیکن جو سفر میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس کو کہا ہے روزے رکھو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو بہت آسان ہے۔ اس کو تو مشکل بنا دیا گیا ہے نا،
کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا. کوئی لگایا کوئی ٹیکس؟ ابھی حکومت کتنے ٹیکس لگا رہی ہے؟ ایک ٹیکس نہیں لگایا. اللہ نے یہ کہا اگر تم صاحب حیثیت ہو زکوٰۃ ادا کر. یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ کہا تمہارے امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے گی. تمہارے لیے ہی. اللہ نے تو کوئی ٹیکس نہیں لگایا. بھائی اتنا بڑا سورج ہے اللہ کا، اس سے روشنی حاصل کر رہے ہو، کرتے ہو نا، حرارت حاصل کر رہے ہو، توانائی لے رہے ہو. کیا اللہ نے کوئی ٹیکس لگایا اس کے اوپر کہ تم اتنی روشنی حاصل کرتے ہو اس کے اوپر یہ بل ادا کرو؟ اللہ نے تو کوئی ٹیکس نہیں لگایا، بل نہیں لگایا. تو دیکھیں اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں. یہ دریا کہا تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ آپ کشتی چلا نہیں سکتے تھے. اللہ نے توازن پیدا کر دیا پانی کے اندر. کس نے کیا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ٹیکس مانگا ہے؟ کیا کہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھیں ایک بات کہ دیکھو میرا نج، میرا ہمسر، میرا شریک کسی کو نہ بنانا. یہ ایک مطالبہ ہے بس پوری انسانیت سے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسی میں مر گئے کامیاب ہو گئے. ایک بات پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مانا ہے تو اس کے اوپر قائم ہو گئے. پھر آگے پیچھے نہیں ہوئے، پھر ڈاوا ڈول نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک طرف. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب موت آتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تجھے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اب یہ جنتیں اب تیرے لیے ہیں جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. ہم دنیا میں بھی تیرے دوست سے فرشتے کہیں گے، آخرت میں بھی تیرے دوست ہوں گے. اور اب جنت میں تو مہمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری میزبانی کرے گا. صرف اس بات کے اوپر کہ اللہ کو رب مانا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکے، کہیں دعویٰ ڈول نہیں ہوئے، جم گئے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. کیا کہا تھا بلال حبشی نے جب امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ایمان لانے کے بعد، تو اسے گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تو دین اسلام کا انکار کر دے، محمد کا انکار کر دے. تو وہ کہتا تھا ربی احد ربی احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے. یہ ہے دین اسلام. بہت سمپل سا دین ہے. لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. یہ اسلام تم سے کوئی بھیٹ نہیں مانگتا، کوئی قربانی نہیں مانگتا. تو بھائی اگر آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہو تو خود ہی کھاتے ہو نا. کوئی اللہ کو تو نہیں چاہیے تمہارا خون تمہاری کھالے، تمہارا گوشت تمہارے کام آ رہا ہے نا. اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں. اللہ نے تو کوئی بھیٹ نہیں مانگی. دنیا کے ہر مذہب میں بھیٹ ہے، قربانی ہے، اللہ نے تو نہیں رکھا. تو کتنا آسان دین ہے. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی استغفر اللہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اچھا آج سے 5:30 بجے صلاۃ العصر، آج سے 5:30 بجے ہوا کرے گی.